بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج میرا موضوع گارجین ایڈوارڈ کیس کے حوالے سے ہے، جس کو اردو میں بچوں کی حوالگی سے کہتے ہیں۔ یہ عموماً فیملی کورٹس میں کیس داخل کیے جاتے ہیں، اور قانون کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو انگریزوں کے زمانے کا یہ قانون ہے، جو پاکستان بننے سے پہلے انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر رائج تھا، اور اس کو گارجین ایڈوارڈ ایکٹ کہتے ہیں۔ اس کے تحت بچوں کے کیس مقدمات فیملی کورٹس میں داخل کیے جاتے ہیں، جہاں پر بچوں کی حوالگی کے حوالے سے کیس چلائے جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ کیسز عموماً میاں بیوی کے اختلافات، طلاق ہونے کی صورت میں، یا ماں باپ دونوں الگ الگ رہ رہے ہوں، سپریشن ہو گئی ہو، یا کوئی اور وجوہات ہوں جس کی بنیاد کے اوپر یہ معاملات کورٹ کے اندر آتے ہیں۔ اس میں دو اہم دفعات ہیں۔ ایک ہے سیکشن 25 آف گارجین ایڈوارڈ ایکٹ، جس کے تحت ایک کیس داخل کیا جاتا ہے کورٹ کے اندر، جس میں بچوں کی حوالگی کے حوالے سے پریئر کی جاتی ہے، درخواست کی جاتی ہے کہ یہ بچے ان کے حوالے کر دیے جائیں، جو آیا ماں کے پاس ہوں، آیا باپ کے پاس ہوں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ سیکشن 12 آف گارجین ایڈوارڈ ہوتا ہے، اس کے تحت انٹریم کسٹڈی، فوری کسٹڈی بچوں کی چاہے ماں کو دی جائے چاہے باپ کو دی جائے، یا اس میں ایسا انتظام کورٹ کر دے جس سے باپ یا ماں دونوں ان بچوں سے ایک مخصوص وقت پہ، ایک مخصوص جگہ پہ، اور آیا کورٹ ہو سکتی ہے یا کسی اور جگہ ہو سکتی ہے، جہاں پر ان کو ملاقات کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہ تو اس کی ایک بنیادی شکل ہے جس کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا۔ لیکن ہر مذہب کے حوالے سے مختلف باتیں کی جاتی ہیں، کیونکہ گارجین ایڈوارڈ انگریزوں کا قانون ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ضرورت پڑتے پڑتے اس کے اندر اسلامی قوانین کا بھی اندراج کر دیا گیا، یعنی گارجین ایڈوارڈ کو مکس کر دیا گیا اسلامی نظریے سے۔ مراد میری کہنے کی یہ ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں رکھی گئی ہیں وہ بڑی اہم ہے کہ کس عمر تک کس بچے کی حضانت، کسٹڈی باپ لے سکتا ہے۔ اس میں اگر سنی لاء کو ہم دیکھیں، سنی سیکٹ کو ہم دیکھیں، تو اس کے اندر 7 سال کا ٹائم دیا گیا ہے، جس میں باپ اور ماں دونوں کسٹڈی کس صورت میں لے سکتے ہیں۔ 7 سال تک بچے کی، لڑکے کی کسٹڈی ماں کے پاس رہے گی، اس کے بعد باپ اس کا کلیم کر سکتا ہے۔ جہاں تک لڑکی کا تعلق ہے، بیٹی کا تعلق ہے، وہ حضانت تک ماں کے پاس رہتی ہے، اور اس طرح سے یہ صورتحال سامنے آتی ہے۔ اب اس میں ایک اور صورتحال ہے، وہ ہے سگلنگ چائلڈ کی، یعنی بچی یا بچہ جو دودھ پیتی ہے، اس کی صورتحال سامنے آئے گی، جس کو ہم تقریباً 2 سے 7 سال تک یا 2.5 سال تک اس کا تعین کر سکتے ہیں کہ یہ سگلنگ چائلڈ ہے۔ عموماً اس عمر کے بعد بچے دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ عام غذا پہ آ جاتے ہیں۔ اس کے اندر ساری باتوں کے اندر جو قانون کہتا ہے وہ صرف ایک پوائنٹ کے اوپر بڑا زور دیتا ہے، وہ ہے کہ کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ پیراماؤنٹ کنسیڈریشن جو ہے، یعنی سب سے اہم اصول جو ہیں اس کے، وہ بچوں کا ویلفیئر ہے۔ بچوں کا ویلفیئر جہاں نظر آئے گا عدالت کو، اس کو وہ کسٹڈی کا حقدار سمجھے گی۔ لیکن اس کے کچھ عوامل ہیں۔ مثال کے طور پہ حالات اور واقعات، چاہے وہ ہسبینڈ کی ہوں، میاں کی ہوں، چاہے وہ عورت کی ہوں، وہ کیا ہیں؟ آیا عورت کوئی اچھی جگہ یا مناسب ایسی جگہ پہ رہ رہی ہے جو ہائیجینک ہو، جس کے اندر آب و ہوا اور بچوں کی صحت و نما کے لیے وہ ماحول بہتر ہو؟ کیا ماں ان کو تعلیم دے رہی ہے؟ اور اسی طرح سے اس کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ کفالت کر سکے اپنی بھی اور اپنے بچوں کی، اور ان کو ایک اچھا شہری بنا سکے۔ پھر اسی طرح سے باپ کا رویہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا اس کا اہل ہے کہ وہ بچوں کو اچھی تعلیم دے سکے، اور اسی طرح سے وہ اچھا ماحول پیدا کر سکے، اور اسی طرح سے اس ساری فیکٹرز کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن ساری سب سے بنیادی بات اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ حالات اور واقعات کچھ بھی ہوں، کہیں کمی بھی ہو سکتی ہے، کہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہے،
لیکن ماں جو اپنی اولاد کو محبت دے سکتی ہے، جس کو نیچرل لو کہتے ہیں، وہ کوئی اور شخص دے نہیں سکتا۔ ماں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس نے ان بچوں کو اپنی کوکھ میں کیسے رکھا ہے، کس طرح سے اس کو دنیا کے اندر اللہ نے ان کو یہ اولادوں کی شکل میں نعمت دی، اور کس طرح سے وہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ اسی طرح سے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن احساس ماں کا کچھ زیادہ ہوتا ہے ان بچوں کے لیے جو کہ عدالتیں دیکھتی ہیں۔ لیکن ہر چیز، ہر کیس اپنا میرٹ الگ رکھتا ہے، اور عدالت کو اس کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا بنیادی طور پہ سیکشن 525 میں پرماننٹ کسٹڈی ملتی ہے، جو بھی عدالت فیصلہ کرے کہ ان بچوں کی کسٹڈی کس کے پاس رہے گی۔ سیکشن 12 کا میں جیسے بتا چکا ہوں کہ وہ انٹریم ارینجمنٹس ہوتے ہیں، اس کے تحت وقتی طور پہ ایک راستہ بنا دیا جاتا ہے تاکہ نہ ماں یا نہ باپ بچوں سے محروم ہو سکے، اور ان کے ساتھ ان کی شفقت اور محبت قائم رہے، اور ممکن ہے کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن ہم نے زندگی میں یہ دیکھا کہ ہمارے لوگ بڑے سیلفش ہیں۔ وہ اس لیے کہتا ہوں میں یہ بات کیونکہ وہ ہر چیز کو کوئی بنیاد بنا دیتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، ذہنیت، کیفیت ہوتی ہے۔ اب میاں بیوی دونوں اپنی زندگی طلاق ہو چکی ہے مثال کے طور پہ، اب وہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکتے ہیں، لیکن دنیاوی طور پہ ان بچوں کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں، ان بچوں کے اوپر فیصلے کرتے ہیں، ان بچوں پہ طلاقیں کرتے ہیں، ان بچوں پہ مینٹیننس کرتے ہیں، ان بچوں کے بنیاد کے اوپر جائیدادوں کا بنٹوارا کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے، ان بچوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہر آدمی، ماں یا باپ دونوں، ان بچوں کو بلیک میل کرنے کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور ماں کہتی ہے یہ بچے آپ مرد کو کہتی ہے لے جاؤ، مرد کہتا ہے یہ اپنے بچے لے جاؤ۔ اس طرح سے وہ دوسری چیزیں چھڑوا لیتے ہیں، جیسے مہر کے پیسے ہو گئے، کوئی اور اثاثہ ہو گیا، اور کوئی چیز اور ہو گئی دنیاوی طور پہ، پاس مینٹیننس معاف کروا دیا، اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری ذاتی فائدوں کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن وہاں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ماں باپ میں سے کوئی بھی شخص، اور عورت یا مرد دونوں یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ان بچوں کو ہماری زندگی میں یتیم بھی ہو گئے اور مسکین بھی ہو گئے، اور ان کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، ان کا مستقبل کیا ہوگا، ان کی زندگی کیسے گزرے گی۔ اگر دونوں ہی ماں باپ اپنی اپنی شادیاں کر لیں طلاق کے بعد، تو یہ بچوں کی زندگی کیا ہوگی؟ سوچیے کہ انسان کتنی مجبوریوں سے، کتنی تکلیفوں سے ان بچوں کو پالتا ہے، اور ان کے لیے اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک جنگ ہے، اصحاب کی جنگ ہوتی ہے، نیچرل لو کی جنگ ہوتی ہے۔ اس میں باپ کو تو قانون بھی اور اسلام بھی نیچرل گارجین کہتا ہے، اور ماں جو ہے وہ گارجین تو ہوتی ہے کہ نیچرل گارجین کو باپ کو ہی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ قانون کی زبان میں بولا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے۔ میرے عزیز وطنوں، اگر سمجھنے کا بات یہ ہے، اول تو یہ ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے تحفظ میں رکھے، اور اس جگہ کے اوپر آگے نہ کھڑے ہوئے جہاں پہ بچے اور ماں باپ دونوں عدالت کے چکر کاٹیں۔ اس سے جو سب سے بڑا نقصان میں نے دیکھا ہے وہ ہے کہ جب بچے عدالتوں میں آتے ہیں تو وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو وہ عام زندگی میں نہیں دیکھتے۔ وہاں پر قیدی بھی ہوتے ہیں، جرائم پیشہ افراد بھی ہوتے ہیں، ہتھکڑی لگے ہوئے لوگ قتل کے مجرم بھی ہوتے ہیں۔ جب بچے عدالتوں کو جانتے ہیں، وہاں پر وہ راستے میں یہ ساری چیزیں، ہر تاریخ میں یہ منظر دیکھتے ہیں، ان سے وہ کیا تاثر لیں گے، ان سے ان کا کیا ذہن بنے گا۔ سب سے بڑی ان کی تعلیمی نقصان ہوتا ہے۔ بچے اسکول جاتے ہیں، اس دوران میں عدالتوں میں ان کو کورٹوں میں آنا پڑتا ہے، تو اس دن بچوں کو چھٹی کرانی پڑتی ہے ماں باپ کو، چاہے کوئی بھی باپ کروائے یا ماں کروائے، اور پھر وہ بچوں کو لے کے آتے۔ اسی طرح سے بعض دفعہ ہم نے دیکھا کہ لوگ نوٹسز ہونے کے بعد، عدالت سے ہونے کے بعد، وہ بچوں کو کورٹ میں نہیں لے کے آتے۔ تو وہاں پر ایک قانون موجود ہے، وہ ہے سیکشن 100 کا، جس کے تحت عدالت یہ حکم دے سکتی ہے پولیس والوں کو جس علاقے میں وہ بچے رہائش پذیر ہیں، تاکہ ان کی کسٹڈی وہ کورٹ میں پیش کریں۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ سارے پروسیس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ویلفیئر کا جو پیراماؤنٹ کنسیڈریشن کی بات کی جاتی ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی عدالت کے پاس قوانین ہے، اس کے مطابق چلتی ہے، وہ کوشش کرتی ہے کہ ریسٹرین کا مظاہرہ کرے، لیکن پھر بھی ہمارا معاشرہ تو جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم ہر چیز کو اپنے انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، ہر چیز کو اس انداز سے دیکھتے ہیں
جیسے ان سے بڑی کوئی اہمیت نہیں ہے کسی کی، اور اس کے اوپر ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ان بچوں کے مستقبل سے کھیلتے ہیں. کل وہ بچے بڑے ہو کے جو کچھ بنیں گے اس سے آپ کو اندازہ لگائیں. وہ اولاد خوش قسمت ہوتی ہے جو اپنے محنت مزدوری کر کے ترقی کر لیتی ہے اور ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہے. وہ اللہ کی ان پہ رحمت ہوتی ہے اور وہ ماں پر برے معاشرے سے بچ جاتے ہیں. لیکن اس ساری جنگ کے اندر نقصان کس کا ہوا؟ نہ باپ کا ہوا نہ ماں کا ہوا تو بچوں کا ہوا. چلے جی آپ نے کسٹڈی لے بھی لی، لیکن اگر آپ نے صرف ضد کی خاطر یہ کسٹڈی لی، ضد کے خاطر ان کو پالنے کی بات کی، لیکن کل آپ نہ کر سکے، کل آپ ان کے اخراجات نہ اٹھا سکے، کل ان کو اچھی زندگی آپ نہ دے سکے، تو آپ نے تو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیا، آپ نے معاشرے کو بھی دھوکہ دیا، آپ نے عدالتوں کو بھی دھوکہ دیا. یہ ساری چیزیں دیکھنے کی بات ہے. سچائی اس کے اندر ہے کہ آپ ان بچوں کے مستقبل کو دیکھیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا کے ساری قوانین یہ بتا رہے ہیں، سب چیزیں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ نہیں، سب سے زیادہ اگر کوئی بچوں سے محبت کر سکتی ہے وہ ماں ہے، اور ماں ہر لحاظ سے اور ہر انداز سے یہ دیکھتی ہے کہ ان کے بچوں کو کیا ضرورت ہے، کیسے وہ رکھ سکتی ہے، کس طرح ان کو پال پوستی ہے، کس طرح ان کو تعلیم دیتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ دولت کے انبار ہی ہوں. اگر دولت کے انباروں سے بچے ملتے ہوتے تو ان ماں باپ سے پوچھیے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی، وہ زندگی کے اندر کتنی پریشانیاں، کتنی ذہنی کو تکلیف اٹھاتی ہیں. وہ بچوں کو پال بھی لیتے ہیں لیکن وہ اٹیچمنٹ نہیں پیدا ہوتی جو اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے. آیا وہ معذور کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس کے لیے دن و رات ایک کر دیتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں، اس کی تکلیف کو اٹھاتے ہیں، اس کی مشکلات دیکھتے ہیں. اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. پراپرٹی کے لیے بھی گارجین بنایا جاتا ہے اور اس کو وہ ڈائریکشن دیتی ہے کہ بھائی آپ اس بچے کا گارجین ہم کو بناتے ہیں کیونکہ یہ مائنر ہے اور اس کی پراپرٹی کیونکہ اس کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تو عدالت ایک فیصلہ کر دیتی ہے. اس کے لیے الگ سے درخواست دینی پڑتی ہے. پھر اس کا حساب یہ ہوتا ہے کہ جو پیسے اس کی پراپرٹی سے انکم ہو رہی ہوتی اور جو بچے پہ خرچ ہو رہا ہے تو اس کا اکاؤنٹ ہر سال کے حساب سے عدالت میں دینا ہوتا ہے اور جج صاحب اس اکاؤنٹ کو چیک کرتے ہیں اور پھر اس کی اپروول ہوتی ہے. لیکن وہ ایک دوسرا پہلو ہے، اس میں بھی وہ گارجین مقرر کرتے ہیں اور گارجین ایوارڈ ہوتا ہے گا. لہذا اس کیس کے اندر جو میں نے آپ سے ذکر کیا یہ ایک جنرل لائن آف ایکشن ہے جو بچوں کے حوالے سے ہوتا ہے. تو اس میں اہم دو ہی یہ سیکشنز ہیں. ایک اور سیکشن بھی آتا ہے 17 کا، وہ بھی گارجین ایوارڈ میں دیا گیا ہے. اس کے تحت آپ بچوں کو موقع دیتے ہیں عدالت کہ وہ اپنے فیصلے دیکھیں وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. یہ ایک ایڈیشنل گراؤنڈ ہے، لیکن سب سے مضبوط گراؤنڈ تو وہی ہے پیراماؤنٹ کنسیڈریشن آف ویلفیئر، اور بچوں کی جہاں پر اچھی تعلیم و تربیت ہوگی، اچھی جگہ اس کو مل سکے گی، عدالتیں انہی کا طرف دیکھتی ہیں. پھر بس موٹی موٹی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھائی کو کوئی مسئلہ ہو تو ہم اس کو باریکی میں جو کچھ اور بھی ہے وہ بتائیں گے، کیونکہ باقی پروسیجرز ہوتے ہیں، مین چیز یہی ہیں. تھینک یو.